بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت کے یوم جمہوریہ پر مقبوضہ وادی کے دارالحکومت سری نگر میں بھی پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاکستانی پرچم سری نگر کی جامع مسجد کے دروازے پر لگایا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس نے بتایا کہ وادی میں بھارتی اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات کی گئی تھی، تاہم ان کی موجودگی میں بھی کشمیری نوجوانوں نے پاکستانی پرچم لہرا دیا اور مقبوضہ وادی کے لوگوں نے بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے کرونا وبا پر ناقص کارکردگی کا اعتراف کرتے ہوئے صدر کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے، تاہم صدر نے انہیں نئی حکومت کی تشکیل تک کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم کو کورونا وبا کے خلاف غیر مؤثر پالیسی اختیار کرنے پر شدید عوامی دباؤ کا سامنا تھا۔ 85,000 سے زائد افراد کی کورونا سے ہلاکت پر ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ مظاہرین نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا، جس سے ان کی کمزور اتحادی حکومت کے ساتھ مشکلات بڑھ گئی ہیں، اور 2 روز قبل ہی صدر نے حکومت کو مضبوط کرنے پر زور دیا تھا۔ صدر کی واضح ہدایت کے باوجود وزیر اعظم اتحادیوں کو منانے میں ناکام رہے اور سینٹ میں اپنی اکثریت کھو بیٹھے، جس کے بعد ان کے پاس گھر جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطوں میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت حکومت مخالف تحریک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی ڈی ایم سربراہی اجلاس سے قبل اپوزیشن رہنماؤں کی حکومت مخالف تحریک کو تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس کے علاوہ تحریک عدم اعتماد لانگ مارچ پر بھی گفتگو کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پی ڈی ایم حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے مطالبات پورے کر کے آئے۔ عدم اعتماد کا آپشن موجود ہے، لیکن اس پر عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سینٹ الیکشن اکٹھے لڑنے کی تجویز ہے، جس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل سب جماعتوں کا اپنا اپنا موقف ہے، لیکن فیصلے مشترک اور متفقہ طور پر ہوتے ہیں۔ برطانیہ میں درجنوں پولیس افسران کو ضابطے کے برخلاف حجامت کروانا مہنگا پڑ گیا۔ لندن پولیس کے 31 افسران پر مشتمل گروہ کو کورونا لاک ڈاؤن پابندیوں کی خلاف ورزی پر جرمانے عائد کر دیے گئے۔ ڈیوٹی پر مامور افسران نے حجام کو پولیس اسٹیشن بلوایا اور باری باری اپنی حجامت کروائی۔ لاک ڈاؤن قوانین کی خلاف ورزی پر ہر آفیسر کو 200 پاؤنڈ جرمانہ کیا گیا۔ ترکی کے سائنسدانوں نے کورونا کے خلاف اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کے متبادل نیسل سپرے تیار کر لیا ہے۔ سپرے 1 منٹ میں کورونا کا خاتمہ کر سکتا ہے اور اس کا استعمال بھی مکمل طور پر محفوظ ہے، جس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ محققین نے اس محلول کو جینوسن کا نام دیا ہے۔ مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ میں تیار کردہ اس محلول سے بیکٹیریا کی افزائش رک جاتی ہے۔ سپرے 1 منٹ کے اندر کورونا کو مار ڈالتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ خلیوں پر بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ افغانستان میں امریکی سفارت خانے نے ایک مرتبہ پھر افغان شہریوں کے لیے خصوصی ویزا سروس بحال کر دی ہے۔ یہ سہولت صرف ان افغان شہریوں کو حاصل ہے جو افغانستان میں تعینات امریکی آرمی یا پھر وہاں پر قائم امریکی سرکاری اداروں کے لیے کام کریں گے۔ امریکی حکومت یا آرمی کے ساتھ کام کرنے والے افغان شہریوں کو اکثر طالبان کی جانب سے دھمکیوں کا سامنا رہتا ہے۔ امریکی اہلکاروں کے ساتھ کام کرنے والے 2 افغانوں کا کہنا تھا کہ انہیں دھمکی آمیز فون کالز موصول ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں اپنا گھر تبدیل کرنا پڑا۔ اب دوستو، امریکہ نے ایسے لوگوں کو ویزے دینا شروع کر دیے ہیں۔
صدر جو بائیڈن کے ایک بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے چائنا کا کہنا ہے کہ انہیں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے نتائج سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ گزشتہ روز امریکی صدر کی جانب سے چائنا کے معاشی استحصال کو محدود کرنے کے جو بائیڈن کے بیان پر چائنا کا کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ امریکہ کی موجودہ انتظامیہ چائنا سے متعلق ٹرمپ حکومت کی غلط پالیسیوں سے سبق حاصل کرے گی۔ پائیدار ترقی کے لیے دونوں ممالک کے باہمی تعاون کو واپس درست راہ پر ڈالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ امریکہ اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے چائنا داخلی طور پر زیادہ سخت ریاستی کنٹرول اور بیرون ملک سیکیورٹی چیلنجز میں اضافہ کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ صدر جو بائیڈن کئی محاذوں پر چائنا کا معاشی استحصال روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے لیے وہ امریکہ کے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر مؤثر ترین راستے اختیار کریں گے، جس میں چائنا کو غیر قانونی، غیر شفاف سرگرمیوں کے لیے جواب دہ بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ یقینی بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے کہ چائنا کی دفاعی قوت بڑھانے میں امریکی ٹیکنالوجی کا استعمال نہ ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے دور میں دونوں عالمی قوتوں کے مابین تعلقات انتہائی کشیدہ رہے۔ ٹرمپ نے چائنا پر کئی تجارتی اور سفارتی پابندیاں بھی عائد کی، تاہم مبصرین کی جانب سے توقع کی جا رہی ہے کہ صدر جو بائیڈن چائنا سے متعلق ناقدانہ رائے کے باوجود جارحانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ شاید آنے والے برسوں میں آپ اپنے کمپیوٹر پر ایسے افراد سے بھی گفتگو کر سکیں گے جنہیں اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سال ہو چکے ہوں۔ مائیکروسافٹ کا نیا سافٹ ویئر اسی خیال کو حقیقت میں بدلنے کی جانب ایک قدم ہے۔ مائیکروسافٹ کارپوریشن نے گزشتہ ماہ دسمبر 2020 میں ایک ایسا سافٹ ویئر پیٹنٹ کرانے کی درخواست کی ہے جو کسی بھی چیٹ بوٹ کو زندہ یا مردہ انسانوں کے انداز میں تحریری تبادلہ خیال کرنے کے قابل بنائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ چیٹ بوٹ ایسے خود کار سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو خود کار طور پر چیٹنگ کرتے ہیں۔ مثلاً کسی کمپنی کا چیٹ بوٹ جو صارفین کے تحریری سوالوں کے خود کار انداز میں جواب دیتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مائیکروسافٹ انہی چیٹ بوٹس کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے مزید ترقی دے کر زیادہ حقیقی اور زیادہ انسان نما بنانے کا خواہش مند ہے۔ مائیکروسافٹ کا نیا چیٹ بوٹ کسی شخص کی سوشل میڈیا پوسٹ، تبصروں، تحریروں، ویڈیوز اور اسی طرح کا دیگر مواد استعمال کرتے ہوئے پہلے اس کی شخصیت سے واقف ہوگا اور پھر خودکار انداز میں اس کی ہو بہو نقل کرتے ہوئے دوسروں سے چیٹنگ کرے گا۔ ممکن ہے کہ یہ چیٹ بوٹ اس شخص کا روپ دھار لے جو اس دنیا میں نہ رہا ہو، بلکہ صرف اس کی سوشل میڈیا باقیات ہی انٹرنیٹ پر رہ گئی ہوں۔ آسٹریلیا کے گھنے جنگلات میں بھٹک جانے والے شخص کو 18 دن بعد بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ 6 جنوری 2021 کو 58 سالہ رابرٹ کو کوئنز لینڈ کے ایک ہوٹل سے باہر نکلے اور واپس نہیں آئے۔ پولیس نے ان کی تلاش میں گھنی جھاڑیاں، دریا اور ڈیم کا پورا علاقہ چھان مارا، لیکن وہ نہیں ملے۔ تاہم 18 دن بعد ایک دوسرے شخص نے انہیں اس وقت ڈھونڈ نکالا جب وہ دریائی ڈیم کے کنارے بیٹھے تھے۔ وہ رات کے وقت ہوٹل واپس لوٹ رہے تھے کہ ٹریفک سے بچنے کے لیے انہوں نے جنگل میں شارٹ کٹ رستہ اختیار کیا تاکہ کچھ فاصلہ طے کر کے دوبارہ روڈ تک پہنچا جا سکے۔ لیکن یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا اور ان کی گاڑی سڑک سے دور تک جاتی رہی جہاں وہ راہ بھٹ چکے تھے۔ 3 روز تک وہ اپنی کار میں ہی رکے رہے اور اس کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ پانی ختم ہونے کے بعد وہ کار سے باہر نکلے اور بڑی مشکل سے ڈیم کے کنارے تک پہنچے۔ اگلے 15 روز تک انہوں نے جنگل سے مشروم کھائے اور پانی پی کر اپنی جان بچائی۔ وہ ڈیم کے کنارے پر ہی سوتے رہے اور دن بھر وہیں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے انہیں دیکھا۔ اس عرصے میں رابرٹ بہت کمزوری کا شکار ہو چکے تھے اور 10 کلو گرام وزن بھی ان کا کم ہو چکا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی کے محکمہ صحت نے نرسنگ کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے ملازمتوں کا اعلان کیا ہے۔ 3 ماہ کے معاہدے پر ملازمت دی جائے گی اور کارکردگی کی بنیاد پر معاہدے کو بڑھا بھی دیا جائے گا۔
کامیاب امیدوار کو دیگر مراحل سمیت ماہانہ 8,000 درہم تنخواہ دی جائے گی۔ خواہش مند افراد کے لیے ایک ای میل ایڈریس بھی جاری کیا گیا ہے جس پر وہ اپنی درخواستیں بھیج سکتے ہیں۔ سائنسی ماہر، سافٹ ویئر انجینئر اور ڈیٹا مینجمنٹ کی خالی اسامیوں پر بھی امیدواروں کی ضرورت ہے۔ خواہش مند افراد اپنے کوائف اور درخواستیں سرکاری ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔